يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 اور 5 ہے، پارہ نمبر 1۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے وہ جو وقودها الناس، جس کا فیول اور ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم جو زبان دان ہو اتنے بڑے، کیونکہ جس قوم میں بھی کوئی نبی آیا وہ اللہ نے اس کو وہ کوالٹی دی جس میں وہ قوم پیک پر تھی، لیکن وہ اللہ کی کوالٹیز جو تھی وہ سب سے اہم اور الگ سے تھی، جس کا مقابلہ وہ باوجود پیک پہ ہونے کے نہیں کر سکے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تو پیدائشی اندھا ٹھیک ہو جاتا، کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جاتا، مردے زندہ ہو جاتے، جو سائنس کام نہیں کر سکتی تھی باوجود پیک پہ ہونے کے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دیے کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی جس دور میں آپ آئے، زبان پہ ان کا بہت زور تھا، کیونکہ سارا ٹائم انہی چیزوں پر لگاتے تھے اور ہر طرح کی صنف کو جانتے تھے، گرامر ہر طرح کی ان کی، یعنی شاعری میں ہر انسان شاعری میں بات کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے زبان دان تھے کہ دوسروں کو گونگا کہتے، اتنے عروج پر ان کی زبان تھی، اور بہترین زبان جس کو اللہ نے قرآن میں خود بھی فرمایا کہ میں نے عربی میں قرآن دیا، تو اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ پھر اللہ نے کہا اگر تم کر نہ سکو، یعنی یہ جو کہا کہ کوئی صورت اس طرح کی بنا کے لے آؤ اور جس کو چاہے مدد کے لیے بلا لو، اور تو تم صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اللہ کا آگے یہ بھی اس دعویٰ ہے کہ تم کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس کی عقل جہاں ختم ہو جائے، اس کی سوچ سے آگے اس کی کتنی بھی کوشش وہ کر لے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ کلام ہے، جس کو انسان نے وہ چیز سمجھا ہی نہیں جو اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا۔ کتنے آنرز میں یہ آیا اور کہاں سے، یعنی اللہ کے آگے کیا چیز مقابلہ کر سکتی؟ کسی بھی چیز کا اگر وہ چیلنج کرتا ہے کہ لاؤ میرے جیسی مخلوق کوئی بنا کے لے کے، ایک چھوٹا سا مچھری بنا لو، ایک ہاتھ بنا کے دکھا دو، ایک آنکھ بنا کے دکھا دو، تو ہر انسان جو دنیا میں کتنی بھی پاور رکھتا ہے، اس معاملے میں وہ بے بس اور مجبور، اور کوئی بھی اس کا مددگار بن جائے تب بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تم کر نہیں سکتے، پھر بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تقویٰ کا معنی اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جانا، اور اس کا مادہ یعنی روٹ اس کا وا خوف یا ہے۔ 3 باتیں اس میں پائی جاتی: ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا، یعنی نہ صرف آخر برے انجام سے ڈر جاؤ بلکہ برے کاموں سے بھی بچو، اور پھر آگے اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچا لو جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، فکر ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا انہیں چھوڑ دو، اور جن کاموں کو کرنے کو حکم دیا انہیں کرو، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے جسم میں ہی ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے وہ آگ تیز ہو سکتی ہے۔ اور پتھر کون سے؟ یہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سورج اور چاند کی، یہ ایک پتھر ہیں جن کو اللہ آگ میں جھونک کے لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ ہیں تمہارے معبود، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی لوگوں کے سامنے کتنا دکھ ہوگا ان لوگوں کو جو ان کی پوجا کرتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہو گئی۔ دنیا میں یہ اللہ کی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی تسبیح تعریف کر رہی ہے۔ انسان اس کے آگے جھکنا شروع کر دے، انسان اس کو پوجنا شروع کر دے تو یہ اس کی اپنی بیوقوفی ہے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے گن کے رکھی گئی ہے۔ ہر انکار کرنے والا کافر، ہر اللہ کے حکموں کا، وہ چاہے فرائض میں سے ایک فرض کا انکار کرے، کفر میں آ جاتا ہے۔ کتنے کافر کس ایریا میں جائیں گے، کتنی آگ ان کے لیے کافی ہوگی، وہ سب اس نے تیار کر کے رکھی ہے، اسے سب اندازہ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری اور خوشخبری دے دو، وہ خوشخبری جس کا اثر خال پر آئے، یعنی جیسے انسان کو خوشی کی خبر سنے تو بعض دفعہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں اور جسم اس کا خوشی سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب ان پر میری آیات تلاوت کی جاتی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بشر میں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور جو اچھے عمل کریں کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کو اللہ تعالیٰ نہ تو قبول کریں گے نہ اہمیت دیں گے، چاہے وہ زندگی بھر انسان، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہم ایمان لائے تو اللہ فرماتے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں کیونکہ ان کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ وہ ایمان والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مسلمان ہونا نظر آنا چاہیے، ہماری باتوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے روز و شب میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے دیکھنے کے انداز میں، کیونکہ قدم قدم پہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ تمہاری چال کیسی ہو، تم کھانا کیسے کھاؤ، لباس کیسے پہنو، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو اور معاملات کیسے ہوں۔ کوئی بھی ایسا رخ نہیں، شعبہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اگنور کیا ہو یا نہ بتایا ہو۔ تو ایک مسلمان ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اس کی بات سے، اس کے اطوار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہے، صرف ظاہری حلیے سے نہیں، اندر سے وہ مسلمان ہے، اللہ کا جھکا ہوا بندہ ہے۔ تو خوشخبری دو ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ جنت، جیم نون نون اس کا روٹ ہے، وہ جگہ جو ڈھکی ہوئی ہو، یعنی جس کی زمین نظر نہ آ رہی ہو، اتنی گرینری ہو جس میں، تو اللہ فرماتے کہ ان کے لیے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، جب اس میں رزق دیے جائیں گے، پھلوں کا رزق، پھل وہ بھی کہ انسان اپنے اعمال کا پھل پائے گا، وہاں جو بیج یہاں بو کے جائے گا اس کو وہاں کاٹے گا، اس کی خوبصورت کھیتی کو۔ اور پھر ہر طرح کے فروٹس کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے انار، انگور، کھجوریں۔ تو یہ چیزیں جب اس کو جنت میں اس کو سرونگ کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ رزق ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے، یعنی اسے یاد آ جائے گا، کیونکہ انسان کو مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا ٹائم، سینکڑوں ہزاروں سال گزر جائیں تو قیامت آئے۔ تو جب کسی چیز کو ایک دفعہ دیکھا اور چکھا ہوتا ہے تو انسان کے کانشیس میں وہ چیز ہوتی ہے، تو دیکھتے ہی کہیں گے ہاں ایسا ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، ایسا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اور ان نون چیز کو ویسے بھی انسان جلدی دیکھتا نہیں، چکھتا نہیں۔ جیسے بچوں کو ہم کتنی دفعہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ چکھ کے تو دیکھو، تو وہ نہیں چکھتے۔ جانی پہچانی ان کی چیز ہو جس کو انہوں نے چکھا ہوا ہو تو وہ جلدی سے لے لیتے۔ لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں ویسی ہوں گی، ٹیسٹ میں نہیں،
اور اس کے علاوہ اس کا جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی نہیں، کہ یہاں کی کھادیں اور یہاں کی زمین کی جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے پیور جگہ پہ پیور چیزیں ہوں گی، اور ان کا ذائقہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ جنت ایک ایسی چیز ہے، تو ان کی غذائیت اور ذائقہ اور سب کچھ بہت مختلف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں رزق دیے جائیں گے، پھلوں کا رزق، تو کہیں گے یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ملتا جلتا۔ متشابہہ میں شبہ کا لفظ نکلتا ہے، یعنی مشابہت بھی اسی سے ہے، یہ ملتا جلتا ہوگی صرف شکل سے، لیکن ٹیسٹ اور غذائیت اور سب کچھ الگ سا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں انسان کتنا بھی خوبصورت اس کا جوڑا ہو، کتنی بھی اچھی بیوی ہو، لیکن اس میں ایک کچھ انسان ہونے کے ناطے مینسز کے مسئلے، حیض کے مسئلے، نفاس کے مسئلے، اور پھر کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں، کوئی جسمانی لحاظ سے بہت پاکیزہ نہیں ہوتی، کچھ روحانی لحاظ سے یعنی زبان کے لحاظ سے بہت پاکیزہ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ اچھی بات کریں۔ تو بہت سارے مسائل دنیا میں جتنے بھی اختلافات انسان کے ہوتے ہیں، ان تمام اختلافات کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اندرونی اور بیرونی طور پر خوبصورت ترین بیویاں وہاں رکھی، اور دنیا کی جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حوروں پہ زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک لحاف کے نچلے حصے سے اوپر والے حصے کی اہمیت ہوتی ہے، اس طرح حوروں پر جنتی عورت جو دنیا سے نیک عمل کر کے گئی اس کی اہمیت ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جن چیزوں سے میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں وہ تمام اختلافات کے جو وجہ ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ جنتی عورتوں کی خوشبو اور خوبصورتی اتنی ہے کہ اگر وہ آسمان سے جھانک لے، یعنی رات کا اندھیرا ہو اور وہ جھانک لے تو دنیا روشن ہو جائے، اتنی خوبصورت۔ اگر وہ ایک دوپٹہ اپنا پھینک دے تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ لڑتے ہوئے مر جائیں اس دوپٹے کی خاطر۔ اللہ نے سورہ رحمان کی سورہ رحمان میں اسپیشل ان کی تعریف کی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی بیویاں جو نگاہیں نیچی رکھنے والی، جنہیں کسی انسان اور جن نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فیہن خیرات حسان، خوبصورت عورتیں، پھر ایک کانہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کی طرف پیور، خوبصورت، اٹریکٹیو، اور بہت ساری اس طرح تعریفیں کی ہیں کہ وہ عورتیں ایسی جو حور مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں بند کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل جگہ اور اسپیشل طور پہ ان کو ریڈی کیا، اور ان کی سکن اتنی خوبصورت ہے۔ پھر بھی دنیا کی عورت جو نیک ہوگی اس کو ان پر زیادہ درجہ ملے گا، شکل صورت سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ دنیا میں محنتیں کر کے جائے گی۔ لیکن وہاں ان چیزوں سے مبرہ ہو جائے گا کہ کوئی اور بھی بیوی ہے یا کوئی اور بھی حوریں ہیں۔ اس لحاظ میں عورتیں بہت سارے سوال کرتی ہیں کہ عورت کو کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو اجر دینا وہ بھی نہیں ہمیں بتایا۔ جو اللہ نے نہیں بتایا وہ ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کسی پہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں کچھ کر کے آئے گا اللہ اس کے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی اس کے لیے حیات طیبہ کا اہتمام کر دیں گے، دنیا بھی اس کی جنت بنا دیں گے، اور آخرت میں تو کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان پہ رحمتیں کرے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول کیا جو انہوں نے اپنے بچے کی پانی کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہاں اکیلی رکھی گئی تھی، جو پانی کے لیے 7 چکر لگائے، اللہ نے اس کو اس طرح قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے مرد جب صحیح کریں گے اس جگہ پہ دوڑیں گے۔
تو یہ اللہ کی قبولیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی دل میں کچھ ایسا خیال نہ آنا چاہیے، نہ اللہ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی ہونا چاہیے، اور نہ بدگمان کرنے والوں کی باتوں میں آنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمارے اتنے حقوق اسلام کے ذریعے محفوظ کیے، آج تک کوئی مذہب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا حال تھا عورت کا، اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اور ہر لحاظ سے اگر ماں ہے تو اس کا اتنا درجہ رکھا، بہن ہے، بیٹی ہے، ہر صورت میں، حتیٰ کہ ایک بچی پیدا ہو تو 7 رحمتیں آتی ہیں اللہ کی۔ دنیا کی کون سی چیز اس قابل ہے کہ انسان اس کی خاطر اللہ کے کسی بھی تقسیم پہ بات کرے، جس کی اور بری بات کر کے انسان اپنی آخرت برباد کرے۔ دنیا میں بعض دفعہ بہت اچھی فیملی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر بار بھی دیا ہوتا ہے، میاں بیوی کی محبت بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن زندگی وفا نہیں کرتی۔ انسان اکیلا رہ جاتا ہے، یا تو بیوی چلی جاتی ہے یا شوہر چلا جاتا ہے، تو وہ سب کچھ جو دنیا میں ہے وہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس میں ساتھ ہی فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ محبتیں ہمیشہ رہیں گی، یہ جوانیاں ہمیشہ رہیں گی، خوبصورتیاں ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی اولاد چاہے گا وہاں بغیر کسی تکلیف کے مل جائے گی، اور ویسے بھی جنت میں اللہ نے خوبصورت موتیوں جیسے لڑکے رکھے ہیں جو سرونگ کریں گے، جنہیں دیکھ کے پیار آئے گا۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار، بے شک اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اس کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے درمیان میں رکھا جائے گا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس کی شکل کو دیکھ کر دونوں پہچان جائیں گے۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور دوزخیوں تم بھی سن لو، آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا، جنتی خوشی سے مر جاتی اس بات کو سن کے کہ موت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ ایک تلوار کی طرح ہمیشہ انسان کے سر پہ رہتی۔ بعض دفعہ وہ بہت جینا چاہتا ہے، نہیں جی پاتا، اس کے بے شمار کام ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ اس کو لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے اور ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کو موت بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن بہرحال موت دنیا میں بہت بڑی حقیقت ہے۔ بعض دفعہ انسان اتنے اچھے حالات میں ہوتا ہے کہ اچانک یہ موت جو ہے اس کی جو حالات ہے زیرو پہ لے آتے ہیں، کہ جو کسی انسان کے ہونے سے جو زندگی میں اتنی خوبصورتیاں تھیں جب وہ ہی نہیں رہا تو کیا ہو گیا اب پیچھے، کیسے دنیا کے یہ سارے کام چلیں گے؟ اس طرح انسان ایک دم سے اکیلا اور دکھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی غم سے مر سکتا وہاں تو دوزخی غم سے مر جاتے ہیں، اتن کہ اب موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مر ہی جائیں۔ سورہ اما میں ہے کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن وہ اپنی موت کو پکاریں گے تو اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہ پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جل جل کے رہ جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، پھر صحیح ہو جائیں گے، لیکن مر نہیں سکیں گے۔ دنیا میں موت سے کبھی انسان کتنے بھی آب حیات پینے کی بنانے کی کوشش کرے، یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، ایسی اس کی لاچاری اور بے بسی ہو جاتی۔ تو وہاں ہمیشگی ہے، ہر انسان جو خوش ہے دنیا میں وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہمیشہ خوش رہے۔ کبھی اس کی صحت کی طرف سے مسئلہ، کبھی اس کے گھر کی طرف سے، کبھی اس کی زندگی کی طرف سے، وہاں تمام مسائل ختم۔ جو بھی اللہ دے گا ہمیشہ کے لیے دے دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو جوڑے ہیں جو پاکیزہ، روحانی طور پر بھی خوبصورت اور جسمانی طور پر بھی خوبصورت، اور یہاں دنیا میں کتنا کچھ اپنی خوبصورتی کے لیے انسانوں کو کرنا پڑتا ہے، کتنا پیسہ لگاتی ہیں، اور وقتی ہے سب کچھ بھی ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتا۔
کبھی انسان ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، کبھی ہمیشہ تندرست نہیں رہ سکتا، کبھی ہمیشہ پاکیزہ خیالات کا نہیں رہ سکتا، ضرور اس کے خیالات میں کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، کبھی الفاظ غلط ہیں، کبھی روحانی طور پہ اس کو کوئی گرج آ گیا، کوئی حسد آ گیا، کوئی بغض آ گیا، کینہ آ گیا۔ بہت صفائی کرنے کے باوجود انسان یہاں پیور نہیں ہو سکتا، وہاں ہر چیز کی پیورٹی ہے، محبت بھی پیور ہے۔ یہاں ہم کسی سے اگر ہمارے بہت دلی لگاؤ ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں اس کو بھی ہم سے دلی لگاؤ ہو۔ بہت دفعہ ایک ساتھ رہنے والے انسان کو انسان اخلاقی طور پر نہیں سمجھ پاتا، کسی کے ساتھ 10 سال تک رہ رہا ہو تو پتہ نہیں ہوتا اس کی ایک اور بیوی ہے، وہ کہیں اور بھی چاہتا ہے یا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے۔ تو دنیا میں تو جب بہت دفعہ ایسے اعتماد ٹوٹتے ہیں تو کتنی دکھی ہوتی ہیں عورتیں، لیکن وہاں ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کے جئیں گی کہ کوئی یہاں فکر ہی نہیں کہ ہمارا خاوند چینج ہو جائے گا، یا خاوند کہے کہ میری بیوی کوئی پرانی ہو جائے گی، یا خوبصورتی اس کی کم ہو جائے گی، یا بوڑھی ہو جائے گی، یا بچوں میں مشغول ہو کے مجھے اگنور کرے گی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ فریش عرباً ترابا، اللہ نے فرمایا ایک ہم عمر خوبصورت ہمیشہ کنواری رہنے والی۔ تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ناممکن ہے اللہ جنت میں ممکن بھی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے کرے گا۔ یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جو ملے گا وہ کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ لا یبغون حیولا، لوگ کہتے ہیں جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہاں تبدیلی نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو اس جنت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ جس رب نے دنیا میں ہمارا اتنا دل لگا دیا، اتنی خوبصورتیاں رکھیں، وہ آخرت میں کیوں نہیں لگائے گا؟ ایسی بیوقوفی کی باتیں انسان منہ سے نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ وہاں ہمیشگی ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لیں، برباد کر لیں، ہمیشہ کے سکھ کو اگنور کر کے دنیا کے یہ عارضی سکھ کی خاطر زندگیاں لگا دیں؟ کیا دیتا ہے؟ ایک بہت بڑا گھر ہے، بہت لگژریز ہیں، کیا دیتا ہے ایک بیمار انسان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے ساری چیزیں بے فائدہ اور بے معنی ہوتی ہیں اگر اس کی صحت نہ ہو تو۔ پوچھے کسی بیمار سے، کبھی ہاسپٹل میں جا کے تو ان بڑے بڑے لوگوں کے جن کے بہت بڑے بڑے گھر اور لگژریز ہیں، ان کی کسی بری حالت میں ان سے پوچھے کہ آج کس چیز کی اہمیت ہے ان کی نظر میں؟ انسان اپنے سکھ کی خاطر دوسروں کے حقوق مارتا پھرتا ہے، دوسروں کے سکھ ختم کر کے خود سکھ لینا چاہتا ہے، لیکن کیا لے پاتا ہے انسان؟ اس کا تو اپنا جو ضمیر ہے وہی اس کو چین نہیں لینے دیتا۔ تو وہاں ہمیشگی ہے ہر چیز کی، اور خود سکھ ہے ہمیشہ کا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قسمت میں کرے اور ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔